مزاح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، انبساط مع الغیر من غیر ایذاء، مزاح نام ہے کسی کے ساتھ خوش طبعی کا بشرط کہ ایذا نہ ہو، اگر ایذا ہو تو مزاح نہیں بلکہ تمسخر اور مذاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خوش طبعی فرما لیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے چھوٹے اخیافی ماں شریک بھائی کبشہ رضی اللہ عنہ نے بلبل پالا تھا جس کی موت سے وہ غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دل خوش کرنے کے ارشاد فرمایا کہ ابو عمیر تمہارا بلبل کیا ہو گیا؟ حال راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان کی والدہ کا نام ام سلیم ہے، ان کے والد کا نام مالک بن نضر انصاری ہے، یہ 10 سال کی عمر میں تھے۔ ان کی والدہ صاحبہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ ھذا خویدمک ادعو اللہ لہ، یہ آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہم بارک فی مالہ و ولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت دے اور اس کی عمر کو دراز فرما اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دعا کی برکت سے ہمارے پھل کے درختوں میں سال میں 2 مرتبہ پھل آنے لگے، اور اولاد میں اس قدر برکت ہوئی کہ میں نے اپنی سلبی اولاد 98 عدد دفن کی۔ لقد دفنت من سلبی 100 الا 2، اور عمر میں اس قدر برکت ہوئی، لقد بقیت حتی سمعت الحیات، اتنا زندہ رہا کہ جیتے جی زندگی سے تھک گیا۔ چنانچہ اسماء الرجال میں 103 سال کی عمر پائی، اور فرمایا کہ چوتھی دعا کی امید رکھتا ہوں یعنی مغفرت کی۔ یہ بصرہ کے آخری صحابی ہیں، ان کے انتقال کے بعد بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا۔ عہد خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں تعلیم فقہ کے لیے بصرہ منتقل ہو گئے تھے۔ انتقل الى البصرة ليفقه الناس وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، ان کی کنیت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ تھی، خلق کثیر نے ان سے روایت کی۔ وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ 103 سنین، متن عبارت حدیث۔ عن انس رضی اللہ عنہ كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير وكان له نغير يلعب به فمات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ انتہائی حسن معاشرت سے ملے جلے رہتے، حتیٰ کہ میرے چھوٹے بھائی کا ایک بلبل تھا جس سے وہ کھیلا کرتا تھا، وہ مر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلجوئی کے لیے ارشاد فرمایا، اے ابو عمیر تمہارا بلبل کیا ہو گیا؟ اس مزاح نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے محدثین رحمہم اللہ نے حسب ذیل مسائل کا استنباط فرمایا۔ نمبر 1، جواز تکنی الصغار، چھوٹے بچوں کی کنیت رکھنے کا جواز۔ ابو عمیر کا اصل نام کبشہ تھا، اس کی کنیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب فرمانے سے چھوٹے بچوں کی کنیت کا جواز ثابت ہوا، حالانکہ وہ عمیر کے ابا نہ تھے، بچے تھے، لیکن صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ یہ تفاول ہے، کذب نہیں۔ لا يدخل ذلك في باب الكذب لأنه قصد به التفاول وفيه جواز تکنی الصغار۔ نمبر 2، اباحۃ تصغیر الاسماء، ناموں کی تصغیر کا جواز معلوم ہے، عمیر اور نغیر دونوں میں تصغیر ہے۔ نمبر 3، استحباب استمالۃ قلوب الصغار، چھوٹے بچوں کے قلوب کو بہلانا اور مانوس کرنا مستحب ہے، اس سے ان کی وحشت ختم ہو جاتی ہے اور ان کی تربیت و اصلاح میں مدد ملتی ہے، اور اس طبعی موانست سے وہ اکابر کے اخلاق کو جلد جذب کر لیتے ہیں۔ عرض کرتا ہے اس میں مشائخ کے لیے بھی تعلیم ہے کہ وہ اپنے طالبین کے قلوب کو اس طرح مانوس کریں، اور مدارس میں اساتذہ کرام کے لیے بھی سبق ہے کہ بچوں کی پٹائی اور سختی سے متوحش نہ کریں، گاہ گاہ خوش طبعی سے مانوس کریں، شان رحمت کو غالب رکھیں۔ پرندوں کو دل بہلانے کے لیے پالنا، وَلِأَنَّهُ لَا بَأْسَ أَن يُعْطَى الصَّبِيُّ الطَّيْرَ لِيَلْعَبَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُعَذِّبَهُ، بس معلوم ہوا کہ پرندوں کا پالنا اور ان سے دل بہلانا درست ہے، بشرطے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاوے اور پنجرہ اتنا بڑا ہو کہ جس سے ان کی آزادی میں خلل نہ آوے اور وہ اپنے کو قیدی محسوس کر کے اذیت محسوس نہ کرے، جیسا کہ چڑیا گھر وغیرہ میں بہت بڑی جگہ کو چاروں طرف سے آہنی جال لگا کر اس میں پرندوں کو رکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، مدینہ کے حرم میں شکار درست ہے بخلاف حرم مکہ کے۔ نمبر 5، فیہ مراعۃ السجع فی الکلام، کلام مباح میں سجع اور قوافی کی رعایت کا جواز معلوم ہوا۔ عمیر پر قافیہ نغیر کا استعمال ہوا، جبکہ عرب کی لغت میں ایک ایک لفظ کی متعدد مترادفات ہوتے ہیں، جیسے شیر کو اسد، غضنفر، زیغم، حفص، لیث، قسورہ بھی کہتے ہیں، مگر سجع کی رعایت کی گئی۔ نمبر 6، فیہ اباحۃ الدعابۃ، اس حدیث سے مزاح اور خوش طبعی کا جواز معلوم ہے، بلکہ مستحب ہے اگر دل خوش کرنے کی نیت ہو، بل استحبابہ اذا کان تطیبا۔ نمبر 7، وفی ھذا تسلیۃ لہ علی فقدہ بموتہ،
اس مزاح میں ابو عمیر کو بلبل کی موت سے جو غم تھا اس کی تسلی بھی ہے۔ شرائط مزاح، علامہ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مزاح سنت مستحب ہے، بشرطے کہ نمبر 1 مزاح قلیل ہو، نمبر 2 مزاح سے مقصود مخاطب کا دل خوش کرنا ہو، نمبر 3 ایذا رسانی کی حد سے محفوظ ہو۔ مزاح کثیر سے ممانعت کا حکم، ایاکم والمزاح والمراد بذالک کثرت المزاح، مزاح کثیر سے ممانعت کے اسباب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مزاح کثیر سے ممانعت اس سبب سے ہے کہ کثرت مزاح کثرت ضحک کا سبب ہے، جو دل کو سخت کرتا ہے اور ذکر اللہ سے غافل کرتا ہے اور مہمات دین کی فکر سے غافل کرتا ہے، اور اکثر اوقات اظہار رسانی کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور کینہ یعنی گرانی تباہ کا سبب ہو جاتا ہے اور انسان کا وقار ظاہر کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح ان امور سے پاک اور محفوظ تھا۔